اور یہ راہب نے امام حسین کے سر کو لیا، اس کو دھویا، تیل لگایا، خوشبو لگائی، خوشبو لگانے کے بعد پیارے امام حسین کا سر ایک تشتری میں، ایک خوبصورت تشتری میں رکھ دیا، اوپر رکھا ہے، نیچے خود بیٹھا ہے، دیکھتا کیا ہے مولا حسین کا سر ہے، مولا حسین کے سر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، اللہ اللہ۔ آگے دیکھتا ہے کہ ایک نور جو ہے آسمان سے لے کر حسین کے سر مبارک تک ایک نور کی چادر تلی ہوئی ہے، جس کا تعلق آسمان سے ہے۔ یہ نورانیت دیکھتا ہے حسین کے چہرے کی، یہ نورانیت دیکھتا ہے حسین کے سر کی، یہ کمالات دیکھتا ہے امام حسین کے۔ اچانک یہ سوتا ہے، اس کی قسمت جاگتی ہے، یہ جب دیکھتا ہے کہ نور ہی نور ہے، آسمان تک نور ہی نور ہے، یہ بلا ساختہ کہ اٹھا، اللہ کی عزت کی قسم کس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے۔ اے حسین آپ گوا لینا کہ آپ کے نانا کے نام پر کلمہ طیبہ پڑھتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لیکن وہاں ایک شعر لکھا ہوا تھا، ایک دیوار پر ایک شعر لکھا ہوا تھا، اس کا مفہوم یہ تھا، اور وہ خود بخود لکھ گیا، کسی نے لکھا نہیں، ابن عساکر لکھتے ہیں کہ وہ شعر خود لکھ گیا، کسی نے لکھا نہیں تھا۔ اس کا مفہوم و ترجمہ یہ ہے، ترجمہ کیا ہے پیارے سنو، اس کا یہ ہے کہ تم اب بھی امید کرتے ہو حسین کے قتل کر کے کہ حسین کے نانا کی تمہیں شفاعت مل جائے گی قیامت کے دن۔ نادانو سنو، میرا حسین جو ہے، میرا حسین کے سر کے بدلے جو 10,000 درہم انہوں نے دیے تھے، اے بھائی توجہ ہے؟ پانی چھوڑ دو بھائی، اس ٹائم ہر وقت کچھ کھانے کا اور پینے کا نہیں ہوتا ہے۔ مولا حسین کا آپ کہتے ہو اس لیے نہیں پڑھا جاتا ہے، یہ آخر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مولوی پڑھتے نہیں ہیں، وہاں اتنا غم ہے، ادھر ہم باتوں میں اور کبھی کسی کوئی حسن نہیں۔ حضرت زین العابدین کہتے ہیں اگر تم میں سے کوئی کربلا دیکھ لیتی تو زندگی بھر مجھ سے یہ نہ پوچھتا کہ زین العابدین مسکراتے کیوں نہیں مسکراتے ہو۔ حضرت زین العابدین فرماتے ہیں تم میں سے کوئی نہ پوچھتا کہ زین العابدین مسکراتے کیوں نہیں ہو، کہا تم مسکرانے کی بات کر رہے ہو، جس کے سامنے بھائی لٹا، جس کے سامنے بھائی کے گلے میں تیر لگا، جس کے بھائی میں چچا کے بازو کٹے، جس کے سامنے بابا لٹے، جس کے سامنے سکینہ کے تھپڑ لگا، کہا امام زین العابدین نے کربلا کے بعد کبھی ٹھنڈا پانی نہ پیا، کربلا کے بعد کبھی ٹھنڈا پانی نہ پیا۔ پوچھا اس امام کیوں نہیں، کہا جب میں پانی کو لگاتا ہوں تو مجھے کربلا میں حضرت علی اصغر کا پیاس یاد آ جاتی ہے۔ مولا حسین کے بدلے میں، کیسر کے بدلے میں انہیں 10,000 درہم دیے تھے۔ صبح کو جب وقت ہوا جانے کا تو یہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا، کہا مجھے بھی لے چلو حسین کا، میں حسین کا غلام بن کے جا رہا ہوں۔ یہ بھی قیدی بن گیا، تو مسلمان جو ہو گیا تھا راہب، لیکن انہوں نے جب دیکھے جو حضرت امام حسین کے خیمے سے جو پیسے لوٹے تھے، جو 10,000 درہم لوٹے تھے، انہوں نے تھیلیاں کھول کر دیکھی تو مٹی کے ٹھیکرے بن گئے تھے۔ آواز آئی تھی اسی دنیا کے لیے تم نے دین کو چھوڑا تھا، اسی دنیا کے لیے تم نے حسین کو کر لیا تھا، نہ خدا ہی ملا، نہ کسانے سے نہ ادھر کے رہے نہ جی بے شک بہت۔ لیکن پیارو ایک وقت ایسا آیا تھا مصطفیٰ کا گھرانے کا لوٹا پیٹا قافلہ ملک شام پہنچا، دمشق پہنچا، تو جب دمشق پہنچا نا تو ہوا کیا تھا، دمشق کے بازار میں ڈھول تاشے بج رہے تھے۔ آج بھی کچھ لوگ ڈھول تاشے بجاتے ہیں محرم میں، ہاں بجے تھے بھائی، بجے تھے، میں کہہ رہا ہوں ڈھول تاشے بجے تھے۔ آپ کہیں گے بجے تھے، ان کا ہاں بجے تھے، لیکن کسی حسینی نے نہ بجائے کہ سب یزیدیوں نے بجائے۔ حسینیوں کو تو رونے کے علاوہ کوئی فرصت نہ تھی، کیسے ڈھول بجاتے۔ حضرت زینب فرماتی ہیں کہ دمشق کا بازار تھا،
ہمارے دوپٹے نہیں تھے, ہم بھوکے تھے, پیاسے تھے. اچانک دیکھا تو ایک چھوٹی سی بچی آئی, کچھ دوپٹے لے کے آئی, کھجوریں لے کر آئی. ہم نے وہ کھائی. میں نے کہا کہ ہم کوفہ سے لے کر شام تک کسی نے حال نہ پوچھا, یہ تو بتا دے یہ دوپٹے یہ کھجوریں بھیجی کس نے ہیں؟ تو کہا جو سامنے ایک خاتون بیٹھی ہیں جن کا نام حضرت فضہ تھا, جن کا نام حضرت فضہ تھا. روایت میں آتا تھا بوڑھی ہو چکی تھی اور کمر جھکا کے چلتی تھی. آئی اور حضرت زینب کہنے لگی, اے بی بی, اے مائی, کوفہ سے لے کر کسی کے حال میں جانا تھا, تم نے کیا سوچ کر ہمیں دوپٹے اور کھجوریں دکھا؟ کہا بیٹی مجھے کچھ نہیں جانتی, میں کچھ نہیں جانتی, یہ جو جملہ دے رہا ہوں نا آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا. کہا بیٹی میں کچھ نہیں جانتی, میں جب چھوٹی تھی میں مدینہ میں رہتی تھی, حضرت فاطمہ کی غلام تھی. میں حضرت فاطمہ کی غلام تھی. اور بی بی فاطمہ مجھ سے کہتی تھی, سیدہ کہتی تھی, اے فضہ کبھی قیدیوں کو دیکھ لے, کبھی دیکھنا پڑ جائے تیری زندگی میں کہ تو قیدیوں کو دیکھ رہے, تو مجھے کچھ کھانے کو دے دینا, انہیں دوپٹوں کو دے دینا. میں نے تجھ سے سیدہ کا کہنا مانا ہے. کہا میں نے تو صرف سیدہ کا کہنا مانا ہے. حضرت زینب نے کہا بی بی یہ تو بتا ہم تیرے لیے اس وقت سے دعا کر سکتے ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ہم تو خود ڈھونڈے کے گئے. اے بی بی یہ بتا تیری کوئی دعا, کہ کوئی مراد ہے, کوئی تمنا ہے جس کی ہم دعا کر دے؟ بس ایک ہی تمنا ہے, ایک ہی تمنا ہے. جب سیدہ فاطمہ کی خدمت کرتی تھی, حسن حسین اور زینب چھوٹے تھے, بس یہی تمنا ہے کہ اب ان کا دیدار ہو جائے. بی بی زینب چیخنے لگی, اے فضہ, جس حسن حسین کو تو دیکھنا چاہتی ہے, یہ جو خیزے جو نیزے پر سر ہے یہ حسین کا ہے, اور جس سے تم بات کر رہی ہے زینب ہے. حضرت زینب نے یہ کہا ہے, وہ فضہ جو کہ ایسے چلتی تھی, جب بوڑھے چل جاتے ہیں نا چھپ کے چلتی تھی, کھڑی ہو گئی. کہا ہمیں یہ نہیں پتا یہ حسین کا سر ہے, ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ کچھ لوگوں نے بغاوت کی تھی, ان کے سر ہیں تاکہ کوئی حکومت کے خلاف نہ جا سکے. حضرت زینب کہتی ہیں, اللہ اکبر, البدایہ والنہایہ پڑھو گے, تاریخ ابن خلدون پڑھو گے, آنکھوں سے آنسو نہ رکیں گے پیارے. یہاں تو میں کس سے بیان کر رہا ہوں نہیں جانتا ہوں. کہا مولا حسین کا جب سر مولا حسین کا یزید پلیت کے محل میں رکھا گیا, تو اس یزید نے ایک چھڑی اٹھائی تھی, چھڑی, اور مولا حسین کے لبوں پہ ماری. یہ زینب, حضرت زینب دیکھ رہی ہے, حضرت فضہ کھڑی ہو گئی, وہ کہنے لگی ہے بدبخت یزید, جن لبوں پر, جن ہونٹوں پر تم چھری آتا ہے, میں نے رسول اللہ کو خود دیکھا ہے کہ ان ہونٹوں کو چوما کرتے تھے. بے شک حق ہے. اللہ اللہ, میں میرے پیاروں اس زبان سے بیان کروں. مولا حسین, اور اس نے یہ کہا تھا کہ آج ہم نے بدر والوں کا بدلہ لے لیا, آج ہم نے بدر والوں کا بدلہ لے لیا. ارے سنو, کچھ لوگ کہتے ہیں یزید جنت میں جائے گا, میں ان سے کہتا ہوں تجھے بڑی فکر ہے یزید کے جنت میں جانے کی, پہلے اپنی فکر کر لے کہ تو جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا. اگر اپنی زندگی کو محبت حسین اور حسین کے خاندان کی محبت میں گزارے گا تو یقینی جنت میں جائے گا, اگر نہیں گزارے گا تو جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یزید کو جنت ہی, وہ نالائق ہو, کافر ذاکر نائق ہو, خلائق ہو. یہ تاریخ مسعود ہو, تاریخ جمیل ہو, توصیف الرحمان سن لو بدبختو, ہم نے تمہیں پڑھ کر اسلام نہیں سیکھا ہے, ہم نے حسن و حسین کو پڑھ کر اسلام سیکھا. بے شک ہم نے حسن و حسین کو پڑھ کر اسلام سیکھا ہے. ابے جنت چاہتے ہو
کہ نہ یزیدی جنت میں جائے گا. ابے کیسے؟ حضرت علی اکبر کو قربان کیا, جنت چاہتے ہو؟ حضرت علی اصغر کا بچپن کو قربان کیا, جنت چاہتے ہو؟ انہیں محمدی کو قتل کیا, جنت چاہتے ہو؟ عباس سے بازو کاٹے, جنت چاہتے ہو؟ ارے وہ حضرت امام حسین کو شہید کیا, جنت چاہتے ہو؟ لیکن جنت کسی کے باپ کی نہیں ہے, جنت رسول پاک کی ہے, اور بانٹنے والے حسن و حسین ہیں. بہت خوب, زندہ. بانٹنے والے کیا ہو گیا؟ بانٹنے والے حسن و حسین ہیں. اے میرے پیارو, یزید کا ظلم صرف کربلا تک محدود ہوتا تو لوگ کہہ سکتے تھے کچھ بھی, لیکن یزید کا ظلم آگے گیا. حضرت حسین علیہ السلام نے بیعت قبول نہ کی, اب اس نے ان کو شہید کیا. اب اس نے جو دباؤ بنایا وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بنایا. آپ کو بتاتا ہوں اس کی کالستانی ہے کیا نہیں. عبداللہ ابن زبیر جو کہ مکہ میں تھے, ان نے حجاج بن یوسف کی قیادت میں ایک لشکر مکہ المکرمہ بھیجا. کہاں بھیجا؟ قاری ارشد صاحب, مکہ المکرمہ بھیجا ایک لشکر جس کا قائد حجاج بن یوسف تھا. اور حضرت عبداللہ ابن زبیر خانہ کعبہ کے اندر چھپ گئے. خانہ کعبہ دیکھا نہیں آپ نے؟ کسی نے فوٹو میں تو دیکھا ہوگا نا. اس کے اندر چھپ گئے. اس یزیدیوں نے ایک گلیل کی طرح پہلے منجیق ہوتی تھی, اس میں پتھر خانہ کعبہ پر برسا, یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے غلاف تک کو جلا دیا. خانہ کعبہ کے غلاف کو جلایا اس یزید بدبخت نے, اس کے ساتھیوں نے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب کی قربانی جب ہوئی تو دمبا لایا گیا تھا جنت سے, اس کے جو سینگ تھے وہ خانہ کعبہ کے اندر تھے. خانہ کعبہ کے اندر تھے, وہ سینگ جل گئے. اس نے ایک لشکر مدینہ المنورہ بھیجا اور اس نے کہہ دیا اپنے لشکر سے کہ میں نے تمہیں مکہ اور مدینے کی عورتیں تمہارے لیے 3 دن تک حلال کر دی. اللہ, جو چاہے کرو. استغفر اللہ, استغفر اللہ. ایک صحابی جو حضور کے وہ نابینا تھے, کہا اس کا لشکر جب آیا تو میں گھر نہ جا سکا, میں نے ممبر کی آڑ لے لی. میں نے ممبر کی آڑ لے لی اور مسجد نبی کے اندر گھوڑے باندھے گئے, مسجد نبی کے اندر اونٹ باندھے گئے, انہوں نے لیٹرین پیشاب کیے وہاں. کہا میں نے 3 دن تک مسجد نبی میں اذان نہ ہوئی, لیکن جب اذان کا وقت ہوتا تھا تو مجھے روضہ رسول سے اذان کی آواز آئی. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پیارو, ایک اس کے یزیدی, اس کا لشکر مدینے کے گھروں میں گھس گیا. اس کے ظلم کی آپ کو ایک داستان ایسی بتا دوں. اس کے یزید کے جو سپاہی تھے سب لوٹ مار کر رہے تھے. ایک کے پاس کچھ نہ تھا, ایک کے پاس ایک کبوتر تھا. ایک کے پاس ایک کبوتر تھا. وہ کہا یہ میرے پاس ایک کبوتر ہے, وہ کبوتر چھینا. ایک عورت اپنے بچے کو پیدا کر رہی تھی, اس کا مال لینا چاہتا تھا. اس کا بچہ کچھ ہی دیر پہلے پیدا ہوا تھا, اس کے پاس کچھ نہ تھا, وہ درد کے مارے کرا رہی تھی. ان یزیدیوں نے اس کے بچے کو ایک ہاتھ سے اٹھایا اور دیوار میں مار دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کس زبان سے بیان کروں اس کی ظلم. اور سنو, جب مکہ المکرمہ پر حملہ ہو رہا تھا اسی دوران اس کی موت ہو گئی. یزید کی موت اسی وقت ہو گئی ہے. اور ایسی موت ہوئی بڑی, ایک روایت کے مطابق کہ اس کے پیٹ میں ایسا انفیکشن ہوا کہ آنتیں سڑ گئیں. بالکل صحیح, آنتیں سڑ گئیں. اور آنتیں سڑی, حسین کو اس نے اور خاندان حسین پر پانی بند کیا تھا. یہ جب پانی نہ پیتا تھا جب بھی تکلیف ہوتی تھی, اور جب پانی پیتا تھا جب بھی تکلیف ہوتی تھی. اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گیا. اس نے اپنے بیٹے کو بلایا جس کا نام معاویہ بن یزید تھا. اب جب بات آ رہی ہے نا کہ کربلا کے ماں باپ کیا ہو تو سنو.
یہ تاریخ اموی میں بیان کر رہا ہوں. 14 خلیفہ گزرے ہیں. میں خلافت تو نہیں کہوں گا, خلافت 32 سال رہی. اس کے بعد کیا ہو گئی؟ بادشاہت. میرے نبی نے فرمایا تھا کہ خلافت صرف 32 سال چلے گی, ایک روایت کے مطابق 33 سال, اور وہ مولا حسین کے 6 مہینے کو لگا کر پوری ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو چلے گی وہ ظلم والی بادشاہ چلے گی. 14 بادشاہ گزرے یزیدیوں میں, 14. صرف ایک ایسا مرد مجاہدوں میں تھا جو اسلامی صدی کا پہلا مجدد بھی تھا, جسے عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں. جنہیں عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں. یہ بات تاریخ کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں. اس کی موت ہو گئی. اس نے معاویہ بن یزید کو بلایا, کہا بیٹے کچھ حکومت کی باتیں بتائیں, اور کہا کہ میرے بعد تو بیٹھنا. کہا ایسی حکومت کو میں ٹھوکر اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں جس کی بنیادیں خون حسین پہ رکھی گئی. قبول نہ کی. اور ایک روایت کے مطابق ایسا ہوا, اس کی موت آئی نا, رومی لڑکی کے ساتھ اس کا افیئر چل رہا تھا. یہ تو بدبخت تھا نا, عیاش تھا نا, بدبخت تھا, فاسق و فاجر تھا, شرابی تھا, زانی تھا. ایک حج کیا تھا اس نے زندگی میں. کتنا اور جب یہ حج کو گیا تھا نا تو اونٹ لے کے گیا تھا, اونٹوں پر شراب لدی ہوئی تھی. لوگ یزید اور حسین کا مقابلہ کرتے ہیں. اب سنو حسین اور یزید کیا تھے. یزید فاسق تھا, یزید فاجر تھا, یزید قرآن کو چھوڑنے والا تھا, یزید نمازوں کو چھوڑنے والا تھا, حسین نمازوں کی پاسبانی کرنے والا تھا, حسین قرآن کی خاطر گردن کٹانے والا تھا. حسین نے 1 حج نہ کیا, 2 حج نہ کیے, 3 حج نہ کیے, 4 حج نہ کیے, 5 حج نہ کیے, 6 حج نہ کیے, 7 حج نہ کیے, 8 حج نہ کیے, 9 حج نہ کیے. اپنی 56 سالہ زندگی میں 25 حج کیے, وہ بھی پیدل, وہ بھی پیدل. ایک دیوانہ کیرلا کا آدمی حج پہ پیدل جا رہا ہے. جی جا رہا شہاب. لوگ کہتے ہیں وہ دیوبندی تو نہیں ہے, سنی تو لگ نہیں رہا. ارے بغیر تحقیق کے تم نے کسی کو سنیت سے نکال لو, جسے چاہو داخل کر دو. تمہارے پاس کون سی مشین آ گئی ہوئی. حضور فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی شخص کو کافر کہے, علماء بیٹھے ہیں, اگر وہ کافر نہ ہوا تو وہ کفر اس کی طرف لوٹ کے آ جائے. کسی کو اچھا ایک بات بتاؤ, اگر سنی نہیں ہے تو دیوبندی ہوگا. دیوبندی مسلمان ہے, مومن ہے, اہل حدیث مومن ہے. اب سنو پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. شہاب ملا پورم ڈسٹرکٹ میں, کیونکہ 6 سال بلکہ 7 سال میں کیرلا میں رہا. ملا پورم ڈسٹرکٹ ہے جو کہ مسلم آبادی ہے. وہاں ایک چتور ایک جگہ ہے جیسے تمہاری گلڑیا, وہاں کا وہ رہنے والا ہے. سنی صحیح العقیدہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلنے والا شافعی مسلمان ہے. شافعی جیسے ہم حنفی ہیں نا, 4 امام ہیں نا, ائمہ اربعہ کو جس کی بھی اقتداء کر لے, جس کی بھی تقلید کر لے کافی ہے. ہم حنفی ہیں, کوئی مالکی ہے, کوئی حنبلی ہے, اور کیرلا میں اور اکثر عرب ممالک میں شافعی مسلک ہے. شافعی مسلک سے تعلق رکھتا ہے. وہ لوگ کسی نے کہا اس کی داڑھی پوری نہیں, بھیا اس کے جتنی داڑھی ہے اس کے مذہب میں اتنی کافی ہے. ان کے چکر مت پڑو, داڑھی میں ایمان نہیں ہے. اگر کوئی آپ دیکھتے ہو اہل حدیث جو مکتب فکر کے ہوتے ہیں, اہل حدیث ان کی داڑیاں کتنی لمبی لمبی ہوتی ہیں. آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑے, آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑے, ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا. بات کر رہا تھا, اس نے اسے تنہا جگہ بلایا اس کی محبوبہ نے, اور وہ دل سے بڑی نفرت کرتی تھی اس سے, دکھاوٹی محبت کرتی تھی.
اس نے ایسا خنجر اس کے طلاق اتنا گھونپا اور اتنا مارا کہ یہ واصل جہنم ہو گیا۔ اسے تو توبہ کرنے کی توفیق نہ ہوئی، اگر توفیق ہوتی تو توبہ کرتا، لیکن اللہ کہتا ہے اے نبی جو آپ کا نہیں ہے، اے نبی جو آپ کی اہل بیت کا نہیں ہے، اے نبی جو آپ کا نہیں ہے، جو آپ کا گستاخ ہے، ہم تو اسے توبہ کرنے کی مہلت تک نہیں دیتے، اس کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں، اسے اس کا شعور نہیں۔ انتعبت اعمالکم وانتم لا تشعرون، وہ اپنے آپ کو نمازی اور حاجی تو بیان کر سمجھتا ہے، لیکن اعمال اس کے برباد کر دیے جاتے ہیں، اسے شعور تک نہ ہوتا۔ شعور ہوتا تو توبہ کرتا، شعور ہوتا تو توبہ کرتا، جب شعور ہی نہیں رہا تو توبہ کرتا۔ یزید ایک ظلم کا نام ہے، یزید اندھیرے کا نام ہے، حسین روشنی کا نام ہے، دین کو زندہ کرنے والے کا نام ہے۔ اگر یزید نے حسین کو ستایا ہے، لیکن حسین نے بھی بخوبی صبر کے ساتھ اس دین کو بچایا ہے۔ حسین ہی بن جاؤ۔ اب بتاؤ حسین، بس بیٹھے رہیں کچھ دیر، صلاۃ و سلام ہوگا، شینی لے کے جائیں، دعائیں خیر ہوگی۔ بھائی صاحب کتنے لوگ حسین نے ہاتھ اٹھا؟ سب ہیں؟ ایک منٹ کا حساب حسین ہی سب ہے؟ اگر میں حسین کے نام پر کچھ مانگوں دو گے؟ پیسے نہیں مانگو، جان مانگو گے تو جان دیں گے، مال مانگو گے تو مال دیں گے، یہ ہم سے نہ ہو سکے گا کہ حضور کا جاؤ جلال۔ کتنے لوگ ہیں؟ 11 لوگ کھڑے ہو جاؤ، میں جسے کہوں وہ کھڑا ہوگا۔ اس مجمع پہلے اتفاق کر لو، حسین کے نام پر جو مانگوں گا دو گے؟ کھڑے ہو جاؤ، آ جاؤ، آپ بھی دو گے؟ بات پکی ہے، آ جاؤ۔ ہاں بھائی آ جاؤ، جسے میں بولا ہوں دو گے کچھ؟ ایک منٹ پہلے دیکھ لو، دو گے؟ آ جاؤ آ جاؤ، 4 ادھر سے آ گئے، دو گے؟ آ جاؤ، دو گے حسین کے نام پہ کچھ؟ آ جاؤ، 6۔ ہاں چچا دو گے حسین کے نام پہ؟ پردھان جی یہی ہے؟ جی جی جی۔ ارے جب امام کہتے ہیں نا پیتے اس امام کے، پردھان آ گئے تو سوال آ جاؤ، پردھان جی آ گئے لوگ۔ کتنے ہو گئے؟ 2 2 4، کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے بھائی، ہو گئے 7۔ آ جاؤ، تم دو گے حسین کے نام پہ کچھ جو مانگوں گا؟ پکی بات ہے، آ جاؤ 8۔ اور کون ہے پیچھے سے ہاتھ اٹھاؤ، کون ہے حسین کے نام پہ کچھ جان قربان کرنے والا یا کچھ بھی ہیں؟ کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے۔ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، ماشاء اللہ کتنے اچھے لوگ، آ جاؤ۔ اور کون ہے؟ ہاں بھائی ہو، آ جاؤ۔ کیا بات تم نہ ہو حسین تو آ جاؤ آ جاؤ، میں نے تو 11 مانگے اور آ جاؤ۔ یہ تو فوج ہے حسین کی، 72 بھی ہو جائے، 72,000 بھی ہو جائے۔ 72 نے اپنے خون کی قربانی اس لیے دی تھی تاکہ قیامت تک حسینی پیدا ہو، یزیدی پیدا نہ ہو۔ کتنے ہو گئے؟ 2 2 4، کتنے ہو گئے؟ آگے آ جاؤ میرے پاس، ادھر کو آ جاؤ، میں تمہیں دیکھوں، میں تمہیں نہ دیکھوں تو کس کام کی ہلی آنکھ میں؟ دیکھنے کی یہ ساری بہار آنکھوں میں، میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو۔ کتنے ہو گئے؟ 2 2 4، 2 6، 2 8 اور 10 12 13 کون؟ 13 12 ہی تو ہوگا۔ آپ بھیجو آپ کو بعد میں بلاؤں گا، پہلے 12 کر لوں۔ 12 سے بڑی نسبت کائنات میں نہیں ہے، 12 سے بڑی نسبت فیضان جی ہے، بتاؤ۔ آ جاؤ تو آگے ہاتھ ملاؤ، پھر اسی بات پہ آؤ بھائی، رکھ دو ہاتھ، سب سمجھو کر لو۔ ادھر حسین کے نام پہ ہاتھ رکھ رہے ہو، آ جاؤ ادھر، ادھر کو آ جاؤ، کچھ ادھر کو آ جاؤ، سب کے فوٹو لے لی، وعدہ کرو گے؟ لگو بھائی آگے آ جاؤ ہاتھ۔ دیکھو یہ بیعت سمجھ لو حسین کے نام پر کہ آج کے بعد ہم انشاءاللہ حسین کے نانا کی سنت کو اپنے چہرے پہ سلائیں انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔
نعرہ رسالت. بات پکی ہے انشاءاللہ. ایک بادشاہ ہے چچانیہ کا، لیکن جب دیکھو تو نماز کو خود پڑھا دیتا ہے. رمضان ہے رمضان. جب تم عاشق بن جاؤ گے مصطفیٰ کے، اہل نبی کے، حسین کے، تو رب کہے گا دنیا بھی تیری جنت بھی تیری. جنت بھی تیری دنیا بھی تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگتی ساری کائنات. مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سبھی نہیں. بار لوگ الحمدللہ داری رکھیں رکھیں اور فیصل والے حضور والی رکھنا. سبحان اللہ. پوری داڑھی رکھنا ایک مشق ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا حسین کا صدقہ انہیں عطا فرما دے. مولا ان کو ترقی عطا فرما دے، ان کو بلندی عطا فرما دے. خدا جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے، نہ حسن اچھا ہے نہ ملال اچھا ہے. خدا جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے. وقع علینا ان البلاء خوش رہو آباد رہو. اللہ تعالیٰ